السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا سلام. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم. بہنوں بھائیو، آج کا تذکرہ قرآن، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم جب بھی اپنا Q&A سیشن شروع کرتے ہیں تو ہم ایک قرآن پاک سے ایک ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قرآن میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید. لہٰذا آج کا آپ کا قرآن کا ٹیک ہوم میسج ہے، اور اس میسج پر میں آپ کو ایک پریکٹیکل بھی دینے جا رہا ہوں. بھی اللہ کہتے ہیں اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے، اس سے اچھی بات کس بندے کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. ہم جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں یا نان ویسٹ میں مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے ایک ہی بات ہے، اگر آپ مسلمان بن جائیں، نیک اعمال کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. یہی تین باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں. یہ سورہ فصلت کی آیت ہے، سورہ فصلت کی میرا خیال ہے یہ آیت ہے. بہرحال قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ سورہ، اس کا دوسرا نام ہے حامیم سجدہ. اس کا دوسرا نام ہے حامیم سجدہ، 24ویں سپارے کا اینڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے، کس کی بات اس سے اچھی ہو سکتی ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نیک اعمال کرے خود بھی اور کہے میں مسلمان ہوں. مسلمان بن جائیں، بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کے بہن بھائی 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 امت بن جائیں، نیک اعمال کریں اور پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں، تو آپ بیسٹ ہیں پھر اللہ کی نگاہ میں. یہ ہے آج کا قرآن کا پیغام. اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے آج ایک ایسی شخصیت کو میں نے بلانا چاہا. ہمارے سمجھیں گیسٹ ہیں. آج کے گیسٹ سب کانٹیننٹ میں ایک علاقہ ہے، پاکستان کا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، بر صغیر کا، پاکستان کا ون آف دی موسٹ بیوٹیفل، سب سے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک. اللہ تعالیٰ کی اس پر بڑی نعمتیں ہیں. اس زمین پر اس کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات اور طرح طرح کی چیزوں سے مالا مال کیا ہے، اور وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بڑے پرخلوص ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. تو ایسی سرزمین سے میرے ذاتی 20 سالہ ایکسپیرینس میں وہاں سے میں کئی لوگوں کو ملا، مگر میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کی. جی ہاں، صوبہ پاکستان کا بلوچستان، ون آف دی بگیسٹ پروونسز آف پاکستان ایریا وائز. وہاں سے خالص بلوچ مجھے کوئی نہیں ملا تھا. مجھے کوئٹہ کے بہت لوگ ملے، بڑے دوست بنے. خالص بلوچ بروہی ینگ بوائے یہاں آئے. میں ان کو بلانا چاہ رہا ہوں آج انشاءاللہ. تو بس اب آپ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ ان کو میں بلاؤں گا. ان سے کچھ سوالات میں نے پوچھنے ہیں. کوئی سوال پوچھنا چاہے جو آپ میں سے جو لائیو ہیں تو ضرور پوچھیے گا انشاءاللہ. ان کا نام ہے جی فرحان اقبال. تو اسٹے ٹیونڈ، وی آر برنگنگ ہم انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی الحمدللہ فرحان بھائی؟ یہ جی فرحان اقبال. فرحان ہاؤ اولڈ آر یو؟ 28 ماشاء اللہ. تو امریکہ میں آپ کو آئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 8 سال ہو گئے تقریباً 8 سال ہو گئے. الحمدللہ. اچھا، بات یہ کہ ہوا یہ کہ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں کسی کو، ہمیں گیسٹ کو انوائٹ کرنا چاہیے، اور ایک دو گیسٹ میں نے سوچے ہوئے تھے بلانے کو. پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تو یہ آڈینس کے لیے بھی میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. امید ہے لوگ بعد میں بھی دیکھیں گے. تو جب یہ امریکہ نئے نئے آئے نا، تو میں چونکہ یہاں اس شہر میں ہوں، تو ادھر امام مسجد میں ہوں کافی زمانے سے، اب تو ہوں. تو وہ اس وقت ان دنوں بھی مطلب امام ہی تھا، میں امامت کا کرتا تھا، اور پلس ہمارے یہاں پہ ینگ یوتھ کا گروپ بھی تھا. تو یہ جب نئے نئے آئے یونیورسٹی میں، مجھے یاد ہے میری ان کے چچا سے بھی ملاقات ہوئی. تو فرحان بلوچستان سے ہیں، اردو ماشاءاللہ بڑی اچھی بولتے ہیں. یہ آپ بروہی زبان بولتے ہیں؟ جی بالکل بروہی. اچھا، تو جس چیز نے مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کیا نا، اور وہ مجھے آج تک بھولا نہیں، وہ یہ تھا کہ یہ آئے تو مجھے کہتے جی میں
حافظ جان، یہ مجھے اس وقت حافظ جان کہا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں بلوچستان میں لوگ بڑے بندے کو جان کہہ کے بلاتے ہیں، عزت سے جان کہتے ہیں، جس کو عزت دینی ہے اس کو جان بولتے ہیں. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ مجھے دوست لوگ جو ہیں وہ حافظ جی کہتے ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے حافظ جی کہنا شروع کر دیا. تو خیر، تو ایک دن آئے، کہتے حافظ جان میرا نا ایک ارادہ بنا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا ارادہ ہے؟ جی میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں. جی. میں نے کہا یار قرآن پاک حفظ کرنا آپ نے، وہ کیسے؟ مطلب میرے لیے ایک بڑا یہ جو تھی نا وہ حیران کن بات تھی، کیونکہ آپ تو یہاں آئے تھے یونیورسٹی، یہ جہاں ہم رہتے ہیں یونیورسٹی ٹاؤن ہے، 25-30 ہزار یہاں پہ آبادی ہے، اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے، فیکلٹی اسٹوڈنٹس کی ملا کے. دس ٹاؤن، اس ٹاؤن کی لائف سمجھیں اس کا 50% اس کی لائف جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، جو یونیورسٹی کے ساتھ ہے. اتنی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. تو مجھے پتا تھا یہ تو یہاں ڈگری کرنے آئے ہیں. اور آپ کون سی ڈگری کرنے آئے تھے؟ ایروسپیس انجینئرنگ. جی یہ ایروسپیس انجینئرنگ کرنے آئے تھے. تو میں نے کہا بھائی تم میں انجینئرنگ چھوڑنے لگے ہو؟ کسی نے کہا نہیں میں نے انجینئرنگ نہیں چھوڑنی، میں نے انجینئرنگ کرنی ہے. اور ایروسپیس پاکستان والوں کے لیے میں بتا دیتا ہوں، انڈیا پاکستان میں ایروناٹیکل انجینئرنگ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، بہت بڑی پڑھائی ہے. اور انجینئرنگ خاص طور پہ یہاں پر بہت ٹف ہے. میڈیکل کے بعد دوسرا جو مشکل ترین سمجھیں فیلڈ ہے نا وہ انجینئرنگ کا ہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کروں گا، جتنا مرضی وقت لگ جائے میں کرتا جاؤں گا. تو یہ تھا میرا جسے کہتے ہیں نا فیسنیٹنگ مومنٹ، یا وہ لمحہ جو مجھے میرے دماغ میں بار بار اسٹرائک کیا کہ یار یہ بات ہمیں پبلک کو بتانی چاہیے. تو ہاں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ امریکہ آئے تو یہ آپ کے دماغ میں قرآن پاک کا کیسے خیال آیا؟ الحمدللہ جہاں سے ہم ہیں، اصل میں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا یا پاکستان انڈیا میں. کس علاقے میں آپ پاکستان سے؟ مستونگ سے. مستونگ سے. جی ماشاءاللہ، یہ خالص بلوچ ہیں، بتا رہا ہوں پکے صحیح اصلی بلوچ ہیں. تو ہمارا رجحان وہ قرآن کریم کی طرف اتنا نہیں ہوتا، زیادہ تر ہم اسی باتوں پہ عمل کرتے ہیں جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. جی جی. تو جب میں یہاں آیا، یہاں مجھے کلچر شاک لگا جب میں نے دیکھا کہ وہ مختلف لوگ مختلف چیزیں کر رہے ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں پاکستان میں بتائی گئی تھی کہ یہ غلط ہے. تو پھر میں نے تب سوچا کہ کیوں نہ میں خود علم حاصل کروں بغیر کسی کی سنائی باتوں پہ. اور تب میں نے یہی سوچا کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی طرف جائیں، اور قرآن کریم میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اس کو حفظ کر لیں تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے دل میں وہ آیتیں رہیں گی. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی انہی دنوں میں معلوم تھا کہ آپ 5 چیزیں کریں اس سے پہلے 5 چیزیں ہوں. اور اس میں ایک تھا کہ آپ اپنے فارغ وقت کا فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے آپ مصروف ہو جائیں. تو تب میں نے نیت کر لی تھی. اور باقی یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہیے سوچ دے. مجھے سوچ پاکستان میں نہیں آیا، لیکن یہاں جب آیا تب آیا تو اللہ کی طرف سے یہ تھا. اور الحمدللہ تب جا کے میں نے نیت کر لی. اور یقین مانے دیکھیں یہ اپنے منہ سے یہ بات نہیں کہہ رہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. ان کو میں نے سرپرائز دیا کہ میں نے آپ کا نا انٹرویو کرنا ہے، آج آپ آ رہے ہیں رات کو. حالانکہ میں یہ تھرسڈے سیشن جو ہے میرا مغرب عشاء سے پہلے ہوتا ہے. آج اس لیے دیر سے ہوا، میں بزی تھا. میں آپ لوگوں کی اس چیز پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اکثریت ہماری جو نوجوانوں کی آتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں پڑھنے، ان کے جو مشنز، آبجیکٹیوز، گولز ہوتے ہیں اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے بھئی اچھی ڈگری لینی ہے، پیسہ کمانے کا اچھا ایک ذریعہ بنانا ہے، اور یا یہاں رہنا ہے یا واپس جانا ہے. بٹ ان کا گول مقصد ہوتا ہے کہ بس وہ دنیاوی ڈگری لینا. اور پھر اکثر جو دنیا کے ہی فوکس میں آتے ہیں یہاں آ کے عیاشی، یہ وہ الٹے سیدھے کام آپ سب جانتے ہیں، وہ سارے پڑ گئے، یہ چیزیں لگ گئیں. تو میں آج ایک پازیٹیو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا اپنا دل صحیح جگہ پر ہے نا، جسے انگلش میں کہتے ہیں if your heart is in the right place then anywhere you are you can be closer to Allah سبحانہ وتعالیٰ. آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اگر آپ کا دل صحیح جگہ پر ہے. تو فرحان ماشاءاللہ، وہ آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ نے دین پریکٹس کرنا شروع کیا امریکہ میں آ کے، تو آپ کو یہاں امریکن پبلک نے کوئی تنگ تو نہیں کیا؟ کئی پروفیسروں نے مذاق وغیرہ تو نہیں کبھی اڑایا کہ یہ کیا داڑھی رکھ لی اس نے؟ نہیں، الحمدللہ یہاں تو لوگ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو دین فالو کرتا ہے. اچھا، اور وہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. بلکہ مجھے تو کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے.
جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ ریلیجیس ریزن کی وجہ سے وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس پاکستان جب آپ جاتے ہیں، اور میں الحمدللہ جب سے آیا ہوں کئی بار پاکستان گیا ہوں، تو وہاں مجھے تھوڑے سے مشکلات ہوتے ہیں. جو اپنے عزیز اور اقارب اور رشتہ دار اور باقی جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ امریکہ جیسے ملک میں جا کے آپ داڑھی رکھ رہے ہو، بعد میں رکھ لینا جب آپ کی ایج چلی جائے گی تب رکھ لینا. تو بلکہ مشکل ہمیں وہاں ہوتی ہے، یہاں نہیں. الحمدللہ یہاں تو کافی سپورٹ ہے، کمیونٹی کا سپورٹ ہے، لوگوں کا سپورٹ ہے اور ریلیجیس فریڈم ہے الحمدللہ. تو اچھا پاکستان میں لوگوں نے تنقید کی؟ بالکل کافی لوگوں نے کی، اور ایسے لوگوں کو میں کچھ کہتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو پاکستان میں بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ امریکہ میں جا رہے ہو، آپ ابھی ینگ ہو، آپ لائف انجوائے کرو، زندگی انجوائے کرو. پھر جب آپ ایک عمر تک پہنچ جاؤ گے پھر یہ سب چیزیں کر لینا. داڑھی رکھنے کی بھی ایک عمر ہے. اچھا یہ لوگوں کو بتائیں کہ داڑھی رکھنے کا مطلب ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بندہ جو ہے بس اب یہ کسی کمرے میں بند ہوگا، اس کی لائف میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، چونکہ یہ نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھ لی، اب یہ تو کھیلے کودے گا بھی نہیں. تو یہ آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بوریت تو نہیں؟ الحمدللہ جب آپ اسلام میں آتے ہیں تو شغل آپ کو میلہ لگتا ہے مطلب کہ آپ کرتے ہیں ابھی بھی؟ اسلام تو زیادہ انکریج کرتا ہے آپ کو، کیونکہ اسلام تو فوکس ہی کرتا ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، اسپورٹس کریں، اور انٹرٹینمنٹ تو اسلام کہتا ہی ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ کریں. تو الحمدللہ بلکہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، اور مسجد کے ہی پلیٹ فارم سے آپ کو یاد ہوگا 5-6 مہینے پہلے ہم نے ٹیبل ٹینس کمپٹیشن رکھا تھا، ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ رکھا تھا. جی بالکل. یہیں پہ ہم ویکینڈس پہ کھیلتے ہیں، گیدر ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اپنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور آن لائن گیمنگ بھی کرتے ہیں. تو اسلام تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مزید پروموٹ کرتا ہے. تو الحمدللہ ہیلتھی انٹرٹینمنٹ جسے بلکہ میری زندگی میں تو اور شغل میلہ آ گیا اسلام کے بعد، کیونکہ مجھے دلی سکون ہے. جو چیز میں کرتا ہوں وہ دلی سکون کی خوشی کی وجہ سے کرتا ہوں، اور الحمدللہ اسی وجہ سے گیمیں بھی بہت اچھی کھیلتے ہیں اسی وجہ الحمدللہ. سے. یہ فوکس کیونکہ ان کو لوگ کہتے ہیں تم انجوائے نہیں کرتے لائف، تو کہ میں کر کے دکھاؤں گا. کرکٹ بھی بڑی اچھی کھیلتے ہیں. کرکٹ، ساکر، ٹینس، ٹیبل ٹینس، اور ہر گیم جو پاکستان میں تقریباً نہیں کی یا تھوڑے بہت کی ہے وہ آ کے یہاں مزید کی ہم نے، اور دین کے بعد ہی زیادہ کیا الحمدللہ. اصل میں یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا انجوائے کرو، ان کا مطلب انجوائمنٹ سے مراد ان کا ہوتا ہے کچھ اور. جی بالکل. یہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ انجوائے کرو، جی بالکل. وہ کیا مطلب حرام سے ہی انجوائے کرنا ہے بندے نے؟ بھئی ان چیزوں سے بھی تو انجوائے کر سکتا ہے بندہ، کہ کھیل کود ہے کئی طریقے، بالکل. اور سیر ویر بھی کرنے آپ جاتے ہی ہوں گے. بالکل. میں تو ایک جگہ الحمدللہ ٹکتا نہیں ہوں. میں تو دوستوں میں بھی کافی مشہور ہوں کہ یار یہ بندہ کبھی بھی کسی وقت کسی جگہ سے فون کر کے بتا دے میں یہاں پہنچا ہوں. تو الحمدللہ سیر تو ہم کافی کیا ہے، تقریباً کافی امریکہ گھومے. جی بلکہ ایکچولی مجھے یہاں امریکہ میں 20 سال تقریباً ہونے والے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ سیر شاید انہوں نے کی ہے اگر میں کہوں پچھلے 7-8 سالوں میں. تو اور اچھا یار وہ ڈگری کا تو میں پوچھنا بھول ہی گیا، تو پڑھائی تو پھر گئی ہوگی، داڑھی شاڑھی رکھ لی، اب کون پڑھتا ہے؟ بس یہی کوشچن ہے، شاید آپ کے آڈینس بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس بندے یہ بندہ بتا نہیں رہا کہ اس نے پڑھائی مکمل کی. تو الحمدللہ تھوڑی جدوجہد کرنی پڑی، کافی مشکلات آئے مختلف ریزنس کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ پڑھائی مکمل ہوئی اور بہت اچھے طریقے سے مکمل ہوئی، اور الحمدللہ اس کے فوراً بعد جاب بھی لگ گئی. تو مجھے بلکہ ابھی بھی یاد ہے، میرا ایک دوست تھا، میں اس سے ملا تھا، میں نے کہا یار میں جابس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایسے کرو، داڑھی تھوڑا سا ٹرم کر لو، آپ کو جاب مل جائے گی. یا اللہ، تو مسلمان تھے اور وہ افغانستان سے ہیں. یا میرا خدا. اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کو جاب لے کے بھی دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کسی داڑھی میں مجھے جاب ملی ہے. تو الحمدللہ دیکھیں جاب بھی لگ گئی، اور ایسی جگہ پہ لگی ہے جہاں بہت سارے لوگ کہ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں جائے خواہش ہو، لیکن الحمدللہ بنا کسی ایفرٹ کے لگی. ہاں ایفرٹ یہ تھا کہ ڈگری پوری کی، اس کے بعد اللہ پہ ہی توکل تھا اور محنت کی الحمدللہ. مطلب بغیر کسی حرام ایفرٹ کے ان کو، یعنی حرام ہی ہے نا یہ کام کہ آپ کافروں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی دنیاوی بندے کو خوش کرنے کے لیے داڑھی شیو کر لیں. تو ہی ڈیڈنٹ ڈو اینی آف دیٹ ایفرٹ، وہ والی ایفرٹ نہیں انہوں نے کی جائز طریقے سے، نہ سفارش، نہ عطا، نہ پتہ، نہ رشوت. سوچیں آپ ڈگری کے فوراً بعد نوکری مل گئی، اور ان پہ بڑی ٹریجڈیز آئیں کہ ان کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوگی ان کی پڑھائی کے دوران. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے؟ مجھے پتہ چلا تقریباً 4.5 سال ہو گئے. جی تقریباً 4 سال ہو گئے. آپ سوچیں ایک بندہ امریکہ بھی آیا ہی ہو، اس کی پڑھائی ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی، سفر میں ہے اس دوران، اور یہ بڑی مہنگی ہے یہاں کی ایجوکیشن. بالکل. اسکالرشپ
بہت مشکل ہے جی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. تو جو باہر کے ملکوں سے آتے ہیں وہ اکثر اسکالرشپ کے بغیر ہوتے ہیں. صحیح بات. ان حالات میں ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جانا کتنا بڑا نقصان تھا. تو ہی ہیڈ ایوری ریزن ٹو کوئٹ بٹ ماشاء اللہ یو ڈڈ ناٹ کوئٹ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ الحمدللہ آپ اپنے مقصد پہ چلتے رہے. اور قرآن پاک کا بھی سفر جاری ہے. الحمدللہ. کتنے سپارے اب تک ہو چکے ہیں ماشاء اللہ؟ 8 سپارے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. اور بیچ بیچ میں بھی کچھ صورتیں آپ نے جی درمیان سے میں نے جیسے سورہ یاسین، سورہ رحمان، تھوڑی بہت جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں تو وہ ہو گئی الحمدللہ. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ بڑی عاجزی سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو دوستی ہوئی، ایک ملاقات ہوئی، اس مسجد کا ماحول ایسا ہے کہ ہم جو بندہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو مکمل فریڈم، یہاں تک کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے دینی لحاظ سے، وہ دعوت کرنا چاہتا ہے، غیر مسلموں سے پریچ کرنا چاہتا ہے، الحمدللہ ہم اکثر پھر اس ایسے بندے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہمارا بھائیوں کی طرح میرا ایک بھائی بھی ہیں امریکہ میں، اس وقت ہمارے شہر میں نہیں، ورنہ میں ان کو بھی بلاتا. میرا بھائی ہم اکثر تبلیغی، کئی اسلامی تبلیغ یعنی غیر مسلموں سے بات کرنے اسلام کی اکٹھے جا رہے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ کرنا چاہتے تھے. تم نے کہا بسم اللہ. مسجد میں امامت، خطبے دینا، غیر مسلموں سے بات کرنا، یہ اپرچونیٹیز ساری ان کو امریکہ میں ملی. اور اس سے ان کے نوکری کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں الحمدللہ، اس کی وجہ سے نوکری زیادہ اچھی جا رہی ہے. نوکری زیادہ اچھی جا رہی ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ ہمارا ایک یہ مجھے بڑا اس چیز پہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں اکثر مساجد میں کسی کو مصلی کے پاس جسے کہتے ہیں نا پھٹکنے نہیں دیتے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے الحمدللہ. بلکہ میں کہہ کے جاتا ہوں کہ میں اگر یہاں نہ ہوں تو بھائی آپ نماز پڑھا دیں. آپ نہ ہو تو جس کو آپ سے زیادہ قرآن آتا ہے آپ اس کو آگے کر دیں. آپ کے سامنے اگر کوئی اور بندہ ہے تو ان کو یہ ماشاءاللہ اس مسجد میں تربیت ہوئی، ان کی دینی تربیت جسے کہتے ہیں نا پریکٹیکل دین کی تربیت. پریکٹیکل دین انہوں نے سیکھا کہ یار نماز پڑھانے کے آداب، نماز کے مسائل، کیسے نماز لیڈ کرنی ہے، کس کو کرنی چاہیے نماز، خطبہ دینا کیسے. آج یہ کہیں بھی پاکستان میں، پوری دنیا میں چاہیں تو اسلام پہ کھڑے ہو کے کہیں پہ بھی جمعہ کا خطبہ پڑھا سکتے ہیں، عید بھی پڑھا سکتے ہیں، نکاح بھی پڑھا لیں گے انشاءاللہ. اچھا نکاح سے میں آپ کو ان کا ایک مزے کا واقعہ بتاتا ہوں. یہ نئے نئے آئے تو ایک بندہ نا تو اچھا ہماری ایک سسٹر نے سوال پوچھا کہ میرا بیٹا 16 سال کا ہے، وہ اس کو آپ کوئی ریکمینڈ کریں گے کہ قرآن کا حفظ وہ کیسے کرے؟ بائی دا وے یہ دیکھیں نا، یہ ماشاءاللہ یہ کوئی 16 سال کے تو نہیں ہیں، یہ تو 16 والے سے بھی بڑے تھے. یہ اس وقت ہی واز آئی تھنک 21 ایسے تھے کچھ 21 جب انہوں نے شروع کیا. اور اٹس ناٹ ایزی، تب سے شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ ڈگری بھی کر رہے تھے. تو آپ ان کو کوئی ٹپ دیں گے؟ میں ان کے بیٹے سے پہلے ان کو ٹپ دوں گا. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اور یہ امریکہ میں ہی ہے فیملی؟ امریکہ میں. جی جی. تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار میں اسلام فالو نہیں کروں گا یا کروں گی، لیکن میں چاہتا ہوں میرے بچے حفظ کر لیں. تو سب سے پہلی پری ریکوزٹ تو یہ ہے کہ آپ خود ایک ایگزامپل بنے اپنے بچوں کے لیے. آپ لیڈ دیم بائی ایگزامپل، کہ آپ خود شوق پیدا کریں قرآن کا، کیونکہ وہ آپ کی طرف دیکھ کے ہی ان کو شوق ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کمٹمنٹ، کیونکہ ایک وقت آیا تھا جب میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا. کلاسز کر رہا تھا میں ساتھ میں، اور الحمدللہ اس وقت میں سورہ بقرہ کر رہا تھا. تو درمیان میں ایک ایسا وقت آیا جب میں نے چھوڑ دیا تھا، تقریباً چھوڑ دیا تھا، کیونکہ کافی مشکلات آ رہی تھیں. اور ایک دن میں بیٹھا تھا اور قرآن کی میں نے وہ آیت پڑھی کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے لیے آسان کیا ہے، کوئی اسے سمجھنے والا یا ہے کوئی اسے سیکھنے والا. تو تب میں نے اس بات کی نیت کر لی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کر دیا تو میں کیوں اس کو اپنے اوپر مشکل کر رہا ہوں. اور تب سے میں نے کمٹمنٹ، اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے قرآن یا حفظ کرانا ہے تو کمٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ 1 مہینہ کریں اس کے بعد ایک ہفتہ جو ہے نا گیپ دے دیں، ان کو ویکیشنز پہ لے کے جائیں مختلف اسٹیٹس. تو جہاں بھی ہو کمٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ اپنے بچے میں نا قرآن کا شوق پیدا کریں، کیونکہ جب کیسے کریں وہ یہی کہنا چاہیں کہ کیسے یہ شوق آئے اس میں، کوئی ٹپ، کوئی آئیڈیا دیں. ٹپ تو یہ ہے کہ آپ ان کو قرآن کی سٹوریز بتائیں، کیونکہ ہم سٹوریز کے بڑے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں جب ہم سٹوریز سنتے ہیں. تو آپ ان کو جو ہے نا بتائیں کہ قرآن ہے کیا،
قرآن کی ویلیو آپ ہی ان کو سکھائیں کہ یہ ہدایت ہے، کہ اس میں جو ہے نا اللہ نے ہر مسئلے کا حل ہے. اگر میں کہیں پھنسا ہوں تو میری جو ہے نا مجھے اس مسئلے سے نکالنے والا جو ہے نا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اس کلام کے ذریعے مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں ان میں آ جائیں گی، آپ جب ان کو بتائیں گے کہ یار قرآن میں سورہ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کی اتنی پیاری سٹوری ہے، جب آپ ان کو یہ سٹوری سنائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ یہ سٹوری ہمیشہ ان کے دل میں رہے. جی. اور بہترین طریقہ یہ آپ حفظ کر لیں تو وہ سٹوری ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے گا. اچھا، آپ ان کی میں ایک بات بتاؤں، یہ جو سٹوریز آف قرآن کی بات کریں نا، یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے، کیونکہ ماشاءاللہ فرحان اور میرا اپنا بھی ایک فیملی ممبر، میرے اپنے بھائی نے بھی یہی کام شروع کیا ان کو دیکھ کر کہ یار یہ بھی حفظ کرا قرآن تو میں کیوں نہ کروں. تو انہوں نے بھی امریکہ میں ہی آ کے 5 یا 6 جز قرآن کے حفظ کر لیے ہیں. 5 کیے ہیں انہوں نے، کم از کم 5 تو جی ہے نا. 5 ہیں. تو انہوں نے لیکن ایک چیز یہ کی کہ ان لوگوں نے قرآن کو سمجھ کے یاد کر رہے ہیں، معنی کے ساتھ، ود میننگ، یعنی کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ اچھا یہاں یہ واقعہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مفسر عالم بن جائیں، آپ ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو کہ ہم یہ یاد کر رہے ہیں، خاص طور پہ میچور ایج میں. تو پھر آپ دیکھیں خود بخود محبت پیدا ہوگی. میری طرف سے ایک ٹپ یہ ہوگی کہ بچوں کے ساتھ جیسے آپ نے سٹوریز کا ذکر کیا نا، آپ قرآن پاک کی سٹوریز گھر میں بیٹھیں. کیا وہ بچوں آج نا قرآن کی سٹوری سنتے ہیں؟ آج کل بڑی اینیمیٹڈ سٹوریز آف دا قرآن کی یوٹیوب ویڈیوز ہیں، وہ کر لیں. روزانہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں. بچہ آپ کے ساتھ اگر نماز پڑھے اس کو بتائیں پیار سے، محبت سے، اس میں کیونکہ یہ محبت والا معاملہ ہے. آپ کو خود ہی ریئلائزیشن ہوئی بلکہ لوگ تو آپ کو ڈسکریج کر رہے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. میرے بھائی نے بڑی خوشی فون کیا کہ میں نے ایک سپارہ حفظ کر لیا، تو اس کو آگے سے مطلب عجیب و غریب قسم کے ریمارکس ملے اپنوں کی طرف سے کہ یہ کیا کبھی ہوتا ہے. الحمدللہ اس وقت تک میری یہ پہلی بار ہے جب میں نے آپ کو بات ہی کہی ہے. آپ کو تو پتہ ہے، لیکن اب تک جو میرے امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے قرآن کتنا حفظ کیا ہے، میں نے حفظ کیا بھی ہے کہ نہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جو کبھی چھپانی پڑتی ہے، تو جی جو ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین. اچھا، ایک میں آپ کو ان کا واقعہ بتاتا ہوں، بڑا فنی واقعہ ہے وہ. اس کے ساتھ ان سے ایک سوال بھی پوچھوں گا. یہ جب نئے آئے نا، تو ایک میرے دوست ہیں کرسچن، وائٹ کرسچن ہیں، آلموسٹ 88 ان کی ہوگی اس وقت. میرا خیال ہے 90 کے شاید ہو گئے ہوں. اس وقت بھی وہ ٹینس کھیلتے ہیں. تو یاد ہے کیل سیمرا. تو کیل صاحب جو ہے نا وہ بالکل اتنا قریب تھے مسلمان ہونے کے، یاد. تو وہ ہوئے نہیں، اللہ کرے ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں. تو وہ انہوں نے ایک دن مجھے آ کے کہا کہ لسن ینگ مین، سیو دس ینگ مین فرام امیریکن گرلس، سیو ہم فرام دا وائٹ گرلس. اور کیا کون رہا ہے؟ گورا، خود ہی وائٹ. تو آپ کا پھر کیا بنا؟ کوئی شادی ہو گئی، گرل فرینڈ وغیرہ تو نہیں بنائی؟ نہیں الحمدللہ، پکی بات ہے، حلال طریقے سے شادی ہو گئی، اور ایک بچہ بھی ہے 2 سال کا، الحمدللہ بیٹا ہے. تو دیکھ لیں، یہ بچ گئے، ہی واز سیوڈ. وہ گورے نے مجھے آ کے کہا کہ سیو دس ینگ مین. یہ وہ مطلب جب نیا لڑکے جو یہاں آتے ہیں نا، تو دیکھیں جو امریکن آڈینس ہے نا، پبلک، انہیں پتہ ہوتا ہے کون کیا ہے، اور انہیں اپنی نسلوں کا بھی پتہ ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. تو واللہ وہ ہنستے ہوئے اس نے آ کے مجھے بات کی، مگر اس نے کہا کہ آئی ایم لیفنگ بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو آئی مین اٹ. میں ہنس ضرور رہا ہوں مگر میں سیریس ہوں کہ اس کو بچا لو یہاں کی لڑکیوں سے. تو بچ گئے آپ الحمدللہ، ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں جی، اسی حلال طریقے سے شادی بھی ہو گئی، جائز طریقے سے، کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں بنائی کبھی. ہم نے واقعی نہیں، ہمیں بھی ان کے کسی اسکینڈل کا نہیں پتا، اور کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہ چھوٹا شہر ہے، یہاں پہ چھپتا کچھ نہیں ہے. اور ویسے بھی ایک محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عشق تے مشک، ہاں جی، عشق اور مشک نہیں چھپتے. مشک کہتے ہیں خوشبو کو، کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے. تو ایسا ہوتا ہے تو یہ پکڑے گئے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے بچا لیا. کیوں جی؟ نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہ چھوٹا شہر ہے، یہاں تو ایوری بڈی نوز ایوری بڈی. بالکل. اور دیکھیں نا، اگر کسی نے کرنا ہوا، وہ کیئر ہی نہیں کرتا کہ ارد گرد کون ہے. میں وہی کہتا ہوں، اگر اللہ نے کسی کو بچانا ہوا، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، اسی طرح ہم فتنے کے بیچ رہ رہے ہیں. تو اگر اللہ نے چاہا تو جس کو بچانا چاہا وہ فتنے کے بیچ اس کو بچا لے گا، کیونکہ اللہ تو
ہر چیز پہ قادر ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمارے کتنے دوست ہیں. اور یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے آپ امریکہ میں ہیں چاہے آپ پاکستان میں، آپ مسجد کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جو دوست یہاں آئے ہیں وہ مسجد میں انہوں نے وقت گزارا ہے. اور چاہے مسجد میں کچھ بھی کیا، آپ بیٹھ کے بے شک کھانا کھا لیں مسجد میں، ہم کھاتے ہیں اکثر کھانا، تو لیکن مسجد میں وقت گزاریں تو اس سے آپ کی تربیت اچھی ہوگی، اس سے آپ کو دوست اچھے ملیں گے. کیونکہ خاص طور پر اگر آپ امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو اگر کسی اچھے دوست کی تلاش ہے تو وہ آپ کو مسجد میں ملے گا. تو دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کریں، مسجد کے ساتھ جڑے رہیں، چاہے یہاں ہو چاہے پاکستان میں ہو، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں. تو الحمدللہ دیکھیں وہی کہ دین اور دنیا دونوں صحیح ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ہی بندے کے، اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلیں. الحمدللہ اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے. آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اگر کوئی آڈینس میں کوشچن ہے تو ضرور پوچھیے. ایک ابن سعید کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ سیم آیات ہوتی ہیں اور کنفیوژن ہوتی ہے، یعنی ایک ہی جیسی آیات جو حفظ کرتے ہیں نا، تو جو سملر متشابہات جنہیں کہتے ہیں، وہ ملتی جلتی آیات بالکل وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. جیسے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں. اب یہ 3 بار آتی ہے آیت، بالکل بقرہ کے اندر تھی بس صرف پہلے سپارے میں، جسٹ پہلے سپارے میں آ جاتی. تو آپ متشابہات کا آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ کریں اس کو. تو ترجمے کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ ترجمے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا پیچھے والی آیت کیا کہہ رہی ہے، تو اس سے آپ کنیکٹ کر پائیں گے. بینگ اے بلوچ، اردو آپ کی مادری زبان بھی نہیں ہے جی، نہ اردو نہ پنجابی سے واقفیت، تو آپ نے جب ترجمہ پڑھا، آپ اردو میں ترجمہ پڑھتے جی ہیں؟ بالکل اردو میں. اچھا، تو اردو میں ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ عربی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے؟ بالکل. آپ یقین کریں میں نے بہت سارے، جب میں یہاں آیا تھا، جب آپ ہمیں نماز میں لیڈ کرتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آپ کیا رہے ہیں. تو الحمدللہ وہی ترجمہ کر کے اتنا ہو گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں کس ٹاپک کے اوپر ہے، کیونکہ بہت سارے لفظ ہمارے جو عربی میں ہیں وہی اردو میں ہیں. بے شک بالکل. اور پھر اتنی آسانی ہوتی ہے جب ہم ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک ہے کیا. جی. اور پھر میں نے جو میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے کہ یہ بھی ہے کہ میں پن پوائنٹ کرتا ہوں کہ یہاں متشابہات ہے، جی، اور وہی میں اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہوں کہ یہ متشابہات ہے. ہاں جی بالکل. متشابہات جو ہے نا، یہ ابن سعید نے سوال کیا تھا بھائی، وہ اس کا حل ہی یہی ہے کہ تھوڑا سا آئیڈیا لے لو کہ پہلا یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا. اور بعض دفعہ آپ کو فارمولائز بھی کرنا ہوتا ہے، فارمولا بنا لو کہ پہلا یا بنی اسرائیل میں یہ ہے، دوسرے یا بنی اسرائیل میں یہ ہے، تیسرے میں یہ ہے. اس طرح کر کے بھی فارمولے بھی آپ بنا سکتے ہیں. جیسے وہ ہے کون سی آیت ہے، یہی آدم علیہ السلام اور حوا کا جو علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، بالکل یہ جنت سے نکالے جانے والا، وہاں پر یہ دکھانا ذرا قرآن دکھائیے گا. وہ جیسے نا قال یا آدم اسکن انت وزوجک ہاں، الجنت. اب یہ جو ہے نا، یہ جو ریپیٹ ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ کا حفظ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو تب یہ آگے مسئلہ آتا ہے. مجھے ابھی ایک بات یاد آئی آپ کے سوال پر ہی، کہ ایک تو سولوشن نمبر 1 ہو گیا کہ آپ نے یاد کرنا ہے جی. دوسرا سولوشن ہے کہ آپ جو ہے نا فارمولا بنا لیں کہ جی اچھا 3 یا بنی اسرائیل ہے نا، پہلے میں تھوڑا سا ایسے ہوگا، دوسرے میں تھوڑا سا نا اپنے فارمولا بنانا ہے کہ ABC اس طرح کر کے، بالکل کہ اس کا فارمولا یہ بنا لو. اب مجھے آیت اس وقت یاد نہیں آ رہی، یہیں پر اسی قصے کے اندر یہ ایک آیت ہے. ہاں آئی تھنک جیسے یہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں آنا. یہی شجرتا ادھر بھی آئے گا، شجرتا شجرتی 2 3 4 آنے ہیں. تو آپ نے وہاں فارمولا لگا لینا ہے کہ پہلے میں زبر ہے باقی سارے زیریں ہیں. اس طرح ایک فارمولا بنا لیں، یا پہلے 2 زبریں درمیان میں ایک زیر ہے. اسی طرح سورہ نور ہے، سورہ نور بہت مشکل ہے، اس کا پہلا رکوع وہاں ابھی تو نہیں پہنچے نا آپ 18ویں سپارے میں. اس کے پہلے رکوع میں وہ کہ اگر اس نے گواہی دی، اس نے قسم کھائی تو 5ویں پہ اللہ کی لعنت، اگر اس نے کھائی تو اس پہ اللہ کی لعنت، اور اگر یہ سچا ہوا تو اس پر اللہ کی لعنت. تو وہاں آپ کو دیکھنا، یہ حساب رکھنا ہے کہ میں نے نا صادقین ہے اور بیچ میں کاذبین ہے. اس طرح کر کے آپ کو تھوڑا سا معنی
سمجھتے ہوئے بھی رٹا تھوڑا سا لگانا پڑتا ہے, بار بار پڑھنا پڑتا ہے متشابہ والی آیت کو, اور اس کو بار بار سنانا پڑتا ہے. بالکل پریکٹس, آئی تھنک پریکٹس بہت بہت ضروری ہے کہ آپ روزانہ جو ہے نا, یہ میں آپ کو جیسے ایک اور مثال دے دوں گا, یہ حفظ کی تھوڑے سے وہ ٹپس ہیں. تو فرحان بھائی تھینک یو فار ریئلی, آپ بڑے اچھے وقت پہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اتنا لیٹ رات کو, انہوں نے صبح جاب پر بھی جانا ہے 6 بجے, بلیو می. میں جانے سے پہلے آپ نے میری بڑی تعریفی کی, اب میں کچھ آپ توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا یہ ایک سلوشن بتا دوں ان کو. یہ دیکھیں جی سورہ نور میں یہ جب بدکاری کا جو معاملہ آ جاتا ہے نا, تو یہ دیکھیں کہ وہ گواہی دے گا اگر وہ سچا ہے, جو اپنی بیوی پر ناجائز تہمت لگائے, اگر وہ سچا ہے پہلے میں آئے گا آیت نمبر 6 میں صادقین, 7 میں کاذبین, 8 میں کاذبین, 9 میں پھر صادقین. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں صادقین, کاذبین, کاذبین, صادقین. تو آپ نے رٹا یہاں تھوڑا سا لگانا ہے کہ 2 صادقین ہیں, ان کے بیچ اس کا فارمولا ذہن میں یہ بنانا ہے کہ سچ والے ہمیشہ کامیاب ہے, سچا ہمیشہ کامیاب ہے. تو سچ ہی کی ابتدا, سچ ہی کی انتہا, جھوٹے آگے درمیان میں, صحیح بات, کاذبین درمیان میں آگے. تو اس طرح آپ کو فارمولائز کرنا پڑتا ہے اپنے دماغ میں. مجھے یہ کرنا پڑا تھا, ورنہ معنی ہوتے ہوئے بھی پھنس جاتا ہے بندہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اٹس معنی اور اس کے ساتھ ساتھ فارمولا, یہ 2 ٹپس آج کی لے جائیں, ایک فرحانی فارمولا, ایک نعمانی فارمولا. اچھا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو ہے نا, ہم نے امام پاکستان میں بھی دیکھے ہیں اور امام یہاں بھی دیکھے ہیں. تو ان کی ہی وجہ سے جتنے بھی ہیں یہاں جو ہے نا ینگ لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ کنیکٹ ہیں, کیونکہ یہ ماشاءاللہ کافی اردو میں انگلش میں کہتے ہیں نا کول ہے. پاکستان میں جو ہے نا اگر آپ کسی امام کے ساتھ یا انڈیا میں بات کرنے جائیں نا, تو وہ جیسے لڑائی کرنے آ جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے, اور خود انہوں نے مسجد کی بڑی خدمت کی ہے, اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو صرف فی سبیل اللہ کرتے ہیں الحمدللہ. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جزاک اللہ, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور ہمیں آپ کی امامت کے سائے کے نیچے ہی رکھے, اور آپ کی اولاد کو اور جو ہے نا ان کو نیک صالح بنائے. اور بس الحمدللہ اللہ آپ کی نیک تمنائیں, نیک دعائیں قبول کرے. اور جتنا آپ نے مجھے اچھا کہا, اللہ کرے میں اس سے زیادہ اچھا بن کے دکھاؤں آپ کو انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ہمارے گیسٹ جانے لگے ہیں, ان کے لیے کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیے, ادروائز ہی از لیونگ. تھینک یو سو مچ. ایکچولی تھوڑا سا لیگ ہے, آئی تھنک پیپل آر, بٹ یا اینی ویز, اور کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ آئی ول پوسٹ اٹ ٹو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. مستونگ والوں کو بھی سلام دینا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.